اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ نصیب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم امت میں سے پیدا فرمایا۔ گزشتہ دنوں سے درس قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آگے قبول فرمائے اور اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ عرض ارشاد کا مقصد قرآن پاک کی جو اصل اہمیت ہے وہ اس شعر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا، تعوذ کی اہمیت اور تشریح کی گئی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی تشریح کی گئی۔ آج ہم آگے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ پہلے سورہ فاتحہ کے ہم فضائل بیان کریں گے، اس کے بعد تشریح کریں گے۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے اور اس سورت کے کئی نام ہیں، جس میں مشہور نام سورہ فاتحہ ہی ہے۔ ہم اس سورت کے 25 نام مختلف ادوار میں نام آئے ہیں، جس میں فاتح الکتاب، فاتح القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، القرآن العظیم، السبق الثانی، الوافیہ، الکنز، کافیہ، الاساس، ان مختلف ناموں سے سورہ فاتحہ کو یاد کیا گیا۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے۔ قرآن پاک میں کچھ سورت مکی ہیں اور کچھ سورتیں مدنی ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے حدود میں اتری ان کو مکی صورتیں کہا گیا، اور جو مدینہ شریف میں اتری ان کو مدنی کہا گیا۔ خصوصیات و فضائل۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز تو ہوتی ہی نہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نماز اسی سے ہی شروع ہو، اور ہر نماز میں خواہ وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو یا وتر ہو، اس میں اس کی تلاوت واجب ہے اور اس سورت کو پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی وہ یہی سورت ہے۔ یعنی قرآن پاک کی مختلف آیات نازل ہوتی رہی۔ یہ واحد پوری سورت ہے جو ایک ہی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ بزرگین فرماتے ہیں کہ اس سورت کی حیثیت ایسی ہے جیسے پورے قرآن پاک کا مطلب ہو، نچوڑ۔ جیسے کل بیان ہوا تھا کہ قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توریت، زبور، انجیل، فرقان اور قرآن پاک، ان سب کا نچوڑ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، اور پھر ان سب سورہ فاتحہ کے نچوڑ کے بعد ان کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلاتا ہے۔ تو اس اندازے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سورہ فاتحہ کی قرآن پاک میں کیا اہمیت ہے، اور بسم
اللہ الرحمن الرحیم کی کیا اہمیت ہے۔ اصل مقصد یہ کہ سارا قرآن کریم اس کی شرح ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری ایسی سورت اس کے برابر یا مثل ہے۔ سورہ فاتحہ کے برابر ایسی کوئی سورت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ہی قرآن پاک میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین۔ شان نزول یعنی سورہ فاتحہ کا نزول کیسے ہوا؟ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا ایک آواز میرے کان میں آتی تھی کہ کوئی شخص کہتا تھا یا محمد یا محمد یا محمد، اور میں دیکھتا تھا کہ ایک تخت سنہرا آسمان و زمین میں معلق ہے اور اس پر کوئی ایک شخص نورانی بیٹھا ہوا ہے، اور میں اس کی آواز سن کر خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ جب یہ کئی بار ماجرا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس روایت کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شروع میں نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہاڑوں میں تو کبھی جنگلوں میں عبادت کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب جنگل میں جاتا تھا تو مجھے ایک آسمان کی طرف سے آواز آتی تھی، کوئی مجھے پکار رہا ہے اور کہتا تھا یا محمد یا محمد یا محمد، تو میں اس کی طرف سے آواز سن کے خوف زدہ ہو جاتا تھا کہ ولا علم کیا ہے، پر دیکھتا تھا کہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک سنہرا تخت، اس پر ایک نورانی شخصیت براجمان ہے اور یہ الفاظ کو کہہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا کئی بار دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت وہ تو ایمان تو نہیں لائے تھے، ورقہ بن نوفل یہودی تھے اور توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ توریت اور انجیل کے ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نبوت ملی نہیں تھی، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ورقہ بن نوفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بیان کیا کہ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں میرے ساتھ میں جب جنگل میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آئندہ جب آپ جنگل میں تشریف لے جائیں اور وہ آواز آپ کو محسوس ہو تو اس آواز پر آپ کان لگائیے گا، اور جب کان لگائیں
تو پھر آپ سنیے گا کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے اور وہی آواز یا محمد کی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگا کر سنا۔ جب انہیں اپنا نام محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک لبیک، میں حاضر ہوں۔ جب تک اس نے کہا، آواز دینے والے نے کہا کہ میں جبرائیل امین علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لبیک کہا تو اس شخص نے کہا کہ میں جبرائیل امین علیہ السلام ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ آپ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پہلا کلمہ تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل میں سنایا اور فرمایا کہ آپ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ عبدہ ورسولہ۔ اور پھر دوسری بار کہا اب کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ پوری سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سورہ فاتحہ اس وقت سنائی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے یہ سورت بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتاری گئی۔ یہ تعلیم دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ پہلے پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد پڑھایا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پوری پڑھا، اگرچہ اس سورت کا قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کی سورتوں اور آیتوں میں یہ سورت بھی سب سے پہلے نازل ہوئی، ایسے نہیں، بلکہ قرآن پاک کی شروعات جو پہلی آیات نازل ہوئی وہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات۔ اس کی ترتیب نزولی اور آیات قرآنیہ کا نزول تو وقت اور حالات کے مطابق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن پاک کی صورت میں مختلف حالات اور واقعات کی مناسبت سے ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو ترتیب ہے یہ ہمیں بھی علم نہیں تھا، پر یہ ساری ترتیب جو قرآن پاک کی اب ہمارے پاس موجود ہے یہی ترتیب لوح قرآنی میں موجود ہے، یعنی لوح قرآن کے مطابق ہے، لوح محفوظ جو ہے اس کے مطابق، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، قرآن پہلے یہ اترا تو پہلے یہ لکھتے، پہلے یہ تھا، پہلے یہ تھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول تو ہوا حالات اور واقعات کی مناسبت سے، اصل قرآن کی ترتیب جو ہے لوح محفوظ میں جیسے لکھی ہوئی ہے وہ ایسے ہی سمجھائی گئی کہ قرآن کی ترتیب۔ اور سورت کا اصل مقصد ہی پہلا، سورت کی معنی ہی یہی ہے بلندی، سورت کی معنی ہی بلندی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو سنوارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی دھویا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے، جب بی بی حلیمہ سیدہ کے پاس رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے گئے، تب جبرائیل امین علیہ السلام ایک کشت لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو باہر نکالا گیا اور اس کے بعد آب زمزم سے دل کو دھویا گیا، دھونے کے بعد واپس دل لگایا گیا اور یہ ماجرا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہن تھی وہ دیکھ رہی تھی۔
اور اس کے بعد کوئی بہت بڑا قصہ ہے کہ کبھی بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی صاف کیا، اور اسی نظم کو لے کے آج کے بزرگین اولیاء اللہ سلسلہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے، آپ بھی اپنے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے دلوں کا زنگ اتار لیں۔ اس دلوں کی صفائی کا ذریعہ صرف اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں ہیں۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کی ضربیں اپنے دل پر لگائیں گے تو آپ کے دلوں سے زنگ دور ہوگا۔ جب دلوں سے زنگ دور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے دلوں پر ایسے اترے گی کہ اللہ کے نور سے آپ کے دل منور ہو جائے گی۔ پھر آپ کے اعمال میں بھی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، آپ کے اعمال میں ایک حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جب نماز پڑھیں گے، بزرگین فرماتے ہیں کہ کسی عام بندے کی 1000 رکعت نماز نفل نماز اور ایک عابد کی 2 رکعت نفل نماز برابر۔ عابد اس کو کہتے ہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ نے صاف کیا، جس نے اپنے دل پر ضربیں لگائی۔ اسی لیے بزرگین اپنی صحبت میں بٹھاتے ہیں، اپنے پاس بٹھا کے ذکر سکھاتے ہیں، اور وہ ذکر جہر کہلاتا ہے۔ پھر ذکر قوی بھی کرایا جاتا ہے، جیسے ہر وقت آپ کا دل اللہ 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 کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پہلے دھویا گیا، تو ہمارے دلوں پہ ضربے لگا کے جو بزرگین مشق کراتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تعلیم کے لیے نازل فرمائی۔ حق تعالیٰ شان سے اس طرح دعا کیا کرے۔ یہ اصل الحمد شریف دعا ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ۔ پہلے رب تعالیٰ کو راضی کر دو، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کر دو، پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اس کے بعد رب خود کہتا ہے، اب وہ تو کیا کہتا ہے، تجھے کیا چاہیے، تو کیا مانگتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔ سورہ فاتحہ میں اپنے اور بندے کے درمیان میں نے نصف نصف تقسیم کر دیا، آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ یعنی حمد و ثنا میرے لیے، اللہ فرماتے ہیں حمد و ثنا میرے لیے، دعا و درخواست بندے کے لیے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اس کے بعد بندہ اللہ سے التجا کرے، دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت دیکھ لی جاتی ہے۔ تو وہ ایسے ہے جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے آج میری حمد بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کل ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے، رحمان کی صفت ہے رحمت کی اور رحیم کی صفت ہے رحمت کی۔ جب دونوں رحمتیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی جوش میں۔ اور بزرگی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم اللہ کے بعد الرحمن، الرحمن کی حیثیت سب سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر جگہ پر آگے رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں بھی دونوں اسم ساتھ رکھے اور بسم اللہ میں بھی دونوں اسم ساتھ رکھے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تب اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری خصوصی تعریف کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین،
تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرما دی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے واسطے وہ سب کچھ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقصد آگے ہم تشریح میں بیان کریں گے کہ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے میری گزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مقصد ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر ایاک نستعین صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین یا تیری ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ سوال بھی ہو گیا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اب بندہ اور میرے درمیان یہ دونوں آیات آ گئے، اب بندہ کیا مانگتا ہے؟ اب بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، مجھے سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے۔ ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے، صراط الذین، پھر آگے فرماتا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، راستہ ان لوگوں کا، اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ دکھلائیے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن کو آپ نے قبول فرمایا ہے، راستہ ان لوگوں کا نام جن پر آپ کا غضب ہوا، جس پہ آپ ناراض ہوئے، ہارون، شداد، فرعون، ایسا راستہ نہیں، سیدھا راستہ دکھائیے جن پہ آپ نے انعام فرمایا، اور نام لوگوں کا جو گمراہ ہو، یعنی ایسا راستہ اللہ سے ہم جب حمد و شریف پڑھیں گے تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، پھر ایسا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا، ایسا راستہ نہ دکھائیے جن پر آپ نے غضب کیا، اور جو گمراہ ہوئے ان سے ہمیں دور فرمائے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم بیان قبر اپنے اور بندے کے درمیان ایک حد برقرار رکھی، اور اس کے بعد بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتے ہیں۔ اس صورت میں نماز میں پڑھنا، ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو نہایت غور اور توجہ کے ساتھ امام کی قرأت کے ساتھ کان لگا کر سنا کرو، بلکہ بالکل خاموش رہا کریں۔ امید ہے کہ اگر تم نے امام کی قرأت کو سنا اور خاموش کھڑے رہے تو امام کے ساتھ قرآن میں کوئی جھگڑا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ یعنی قرآن پاک جب تلاوت کیا جائے نماز میں، تراویح میں، تو مقتدیوں کا یہ فرض ہے، مقتدیوں پر یہ واجب ہے کہ وہ سکون کے ساتھ قرآن پڑھا کریں، آپس میں بات چیت نہ کیا کریں۔ جیسے ہی اللہ اکبر تکبیر ہو بندہ کھڑا ہو جائے اور قرآن کی قرأت کو سکون کے ساتھ سننے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ یعنی مقتدیوں سے رحمت خداوندی کا وعدہ سننے اور چپ رہنے کے ساتھ مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شرط پر اترے گی کہ مقتدی سکون کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں، یہ شرط ہے۔
احادیث صحیح مشہورہ میں ہے اذا براکنسیتو، جب امام پڑھے تو خاموش رہو. لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. امام احمد بن حنبل، سفیان بن تیمیہ ترمذی اور ابو داؤد میں بھی یہی حکم ہے، جب امام پڑھے تو خاموش رہو. اصل قرآن پاک کی اس صورت کا آگے تذکرہ ہوگا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی معنی اور مطلب سمجھنے اور صحیح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنے مقدس کتاب سمجھنے کے لیے ہمارے سینے کھول دے، اس بیان کو ہمارے لیے زبانوں کی گرہیں کھول دے. یا اللہ ہمیں ہر وقت آپ کا اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا بنا دیں. یا اللہ ہمیں آپ ذکر جہر کرنے والا بنانے، اپنے دل کو صاف کرنے والا بنانے، اور نماز با جماعت 5 وقت پڑھنے والا بنانے. وآخر دعوانا